السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام سجاد اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف اسٹرالوجر، ماہر علم جفر، ماہر علم قانون ایم اے شہزاد خان صاحب۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ دنیا بڑی پریشان کہ مذاکرات جو ہیں پاکستان نے اسلام آباد اکارڈ نے کروائے اور اس میں ایران اور امریکہ کے مذاکرات کا کوئی فیصلہ نہ ہو سکا، لیکن جنگ بندی ہے۔ اس میں 4 مریخ ہیں، ایران الف، امریکہ الف، اسلام آباد 2 الف، اسلام اور آباد 4 مریخ۔ تو پھر معاملہ آ گیا 13 تاریخ کو، وہ کہتے ہیں امریکہ، ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ میں تے ناکا لاواں گا جویں پولیس والے سڑکاں تے ناکے لاندے نے، وہ جو کہندے میں تے سمندر تے ناکا لاواں گا۔ تو انہیں کیا ایران نے بھی ویکھنا کیویں لگدا ہے۔ اب کہنے کا مطلب ہے کیا 13 تاریخ کو ناکا لگ گیا؟ کیا 14 تاریخ جو صبح سورج کا دن ہے جس نے ٹرانزٹ کرنا ہے، کیا ادھر کوئی وڈے کھڑاک تے نہیں، کوئی گڈاس سے تے نہیں نکلنا؟ کیا 15 تاریخ نے بھی آنا ہے؟ اس میں کوئی امن ہے؟ کیا دوبارہ بیٹھک ہوگی اسلام آباد؟ یہ سب جانیں گے، پروگرام اہم سنیں۔ بات یہ ہے، یہ پچھلے سال اینڈ پہ میں نے ایک پیشن گوئی کر دی تھی کہ آسٹریلیا میں کسی نے کچھ یہودیوں کو مار دیا تھا، الزام پاکستان پہ آ رہا تھا، تو میں نے ٹی وی پہ فوری کہا کہ یہ انڈیا کی کارستانی ہے اور یہ 2025 کے اینڈ میں ہی ان پہ ہی بھید کھل جائے گا۔ شیطانیاں تو یہ کر رہے ہیں، تعصبی ذہن ہے، پڑھے لکھے تو نہیں ہے کہ وہ آکسفورڈ سے پڑھے ہو نریندر مودی، یہ بتائے نا کہاں سے پڑھے؟ آکسفورڈ سے پڑھے۔ ہمارے عمران خان صاحب تو پڑھے آکسفورڈ سے، ہماری بے نظیر صاحبہ شہید وہ تو پڑھی، یہ کہاں سے پڑھے؟ بات یہ ہے، کہنے کا مطلب تعصبی ذہن ہے۔ اب اصل بات میں کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک بات کی تھی کہ مریخ سیارہ 26 مارچ کو ایسٹ سے رائز ہوا تھا اور 1 جو ہے اپریل کو وہ زحل سیارہ ایسٹ سے رائز ہوا۔ اس سیاروں کے ایسٹ سے رائز ہونے کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کو طاقت ملے گی۔ کس کو ملے گی؟ مسلمانوں کو۔ 2025 کے تمام ڈیجٹس کو کاؤنٹ کرے وہ بنتے ہیں 9، اور 9 نمبر مسلمانوں کا نمبر ہے۔ وہ تو ہاتھ میں بھی لکھا اللہ پاک نے، 1 اور 8 18، ادھر 8 اور 1 81، 9 نمبر اللہ پاک کے 99 نام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام۔ گو کے تمام مذاہب بھی 9 نمبر پہ مرتے ہیں، لیکن میں نے کہا تھا 27ویں شب چ ملک پاکستان بنے رمضان کی 2 اور 7 9 تھے، تو نہ پنگے لینا، یہ تو ہزیمت ہوگی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ جو اب جو ایران نے ساتھ دیا انڈیا کا، اور اس دفعہ انڈیا نے ایران کا ساتھ نہیں دیا، کیوں نہیں دیا؟ میں نے ایک بات کی تھی کہ 11 تاریخ سے پہلے جنگ بندی ہوگی، 10 تاریخ کو مرکری کا ٹرانزٹ تھا، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ ساتھ ہی میں نے کہا تھا کہ جو ہفتے اور اتوار کو جو مذاکرات ہو رہے، اتوار والے دن منافقت ہوگی، اور منافقت ہوگی، اور میں نے کہا تھا 2-3 پوائنٹس میں یہ اڑ جائیں گے ایران اور امریکہ، وہ ہوئے، لیکن میں نے کہا تھا منافقت ہوگی۔ منافقت کہاں سے ہوئی؟ وہ نریندر مودی کی طرف سے ہوئی ہے، وہ نیلسن، وہ یہ کیا کہتے ہیں، نیتن یاہو سے 2 این، ان 2 این کو جھکنا ہوگا الف کے آگے، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے انڈیا کی اپنی عوام، انڈیا کا میڈیا، انڈیا کی اپنی پارلیمنٹ، ان کی کیبنٹ سب مودی کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اکیلا رہ گیا۔ اب آج تو میں نے جب کہا تھا اس مریخ اور زحل کے ایسٹ سے رائز ہونے سے ایشیا مضبوط ہوگا، ایشیا، اس ایشیا میں تو یہ بھی موجود ہے، انڈیا بھی الف سے ہے، لیکن یہاں پہ مدر ان لینڈ اور فادر ان لینڈ کا پنگا ہے نا، ایک ایسٹ اور ویسٹ والا چکر ہے، تو وہاں پہ یہ اکیلے رہ گئے جیسے امریکہ اکیلا رہ گیا۔ امریکہ اکیلا کیسے رہ گیا؟ نیٹو نے ساتھ نہیں دیا۔ اب وہ
آپ نے ہرموز پہ وہ کہتے ہیں میں جنگی جہاز لاؤں گا تاکہ یہ جو ایران ہے کوئی میزائل مار دے، جیسی مارے تو امریکہ کہے سیز فائر کی خلاف ورزی ہوئی، جنگی جرم ہوا، نیٹو میرے ساتھ آؤ، یعنی کہ گیم۔ تو میں اپنے تئیں یہ سمجھتا ہوں منافقت کے جال میں ایت کی سونے مسلمانوں نے نہیں ہو پسنا۔ اس جنگ میں سب سے زیادہ فائدہ مسلمانوں کو ہوا، ایران کھڑا ہوا، اور اس سے یہ ہوا تمام مسلم کنٹری ایک پیج پہ آ گئے، امریکہ اور ایران کھڑے ہوئے وہ اکیلے رہ گئے۔ اس جنگ میں فائدہ یہ ہوا کہ تمام مسلم کنٹریز نے اپنی صفیں سیدھی کر دی۔ میں نے کہا تھا کہ اتوار والے دن 2-3 پوائنٹ میں پھنس جائیں گے، پھر آتی ہے 13 تاریخ، 13 جو ہے اپریل 2026 کے اگر ڈیجٹس کو کاؤنٹ کریں تو سارے جوڑ لو تو وہ بنتے ہیں 9 نمبر، 9 مریخ کا ہے۔ میں کہا اس میں آپس میں تلخ کلامی ہوگی اسرائیل ایران کی اور امریکہ کی۔ وہ 2026 کو کاؤنٹ کریں تو 10 بنتا ہے، 0 نکالو تو 1۔ 28 کو جنگ ہوئی، 28 فروری، 2 اور 8 10۔ یہ 1 نمبر بار بار آ رہا ہے، یہ سورج آ رہا ہے بار بار، اور صبح 14 تاریخ کو سورج کا ٹرانزٹ ہے ایریس میں، اور سورج ایریس میں آ رہا ہے، اور دن ہے منگل کا، منگل پھر مریخ کا ہے، سورج اور مریخ کا آپس میں پھر ملاپ ہو رہا ہے۔ یہی ملاپ ایکیوریس میں بھی آپ نے دیکھا تھا، 28 فروری کو سورج بھی بیٹھا تھا اور مریخ بھی بیٹھا تھا، جس میں پوری دنیا میں پرابلمز آئی، جنگ چھوٹ۔ صبح کا دن خطرناک ہے، شرلی پٹاخہ چل سکتا ہے، جہاں پہ 2 این منافقت کریں گے، نریندر مودی اور نیتن یاہو، چاہیں گے لڑائی بنے کچھ بھی ہوئے، لیکن پاکستان کے سر پہ پگ ہے، خطے کی بھی دنیا کی بھی، وہ پوری حرکت میں آ گیا ہے الحمدللہ، کیونکہ پگ اسی سنے جان نہیں ہوتے نہیں۔ 47 سال تو بعد ایران تے امریکہ دا آپس بیٹھک ہوئی، 1947 جو ساڑھا ملک پاکستان بنیا ہے، 43 سونیا اے بھی تانوں لے بیٹھے گی 2 این کو، 2 نون کو، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، اس کے بعد آ جاتی ہے 15 تاریخ، ان تمام ڈیجٹس کو کاؤنٹ کریں 11 اور ایک اور ایک 2 بن جاتے ہیں۔ 15 تاریخ کو ہے دن بدھ کا، وہ ہے مرکری سے ریلیٹ، اور دوسری بڑی اہم بات یہ ہے اس دن پیسوں کی بات ہوگی دنیا میں کہ تیل مہنگا ہو جائے گا، معیشت گر جائے گی، تباہی آئے گی، سارے سر جوڑیں گے۔ جو میں نے پہلے کہا تھا، پہلے چائنا، ترکیہ، رشیا، حرمین شریفین اور ملک پاکستان کے اوپر تو ذمہ داری آئی ہوئی ہے، تو یہ سارا معاملہ ایشیا میں ڈسکس ہوگا، اور اسرائیل کے تو دانت کھٹے ہو جائیں گے، اور امریکہ پریشان ہے کہ مجھے بیانیہ لے لینا چاہیے تھا، تو لیکن خیر کوئی ایسی بات نہیں۔ دوبارہ اسلام آباد ایکارڈ، 3 مریخ کا مالک، جس میں 3 ہی 1/12 ہیں، صدر پاکستان آصف علی زرداری، شہباز شریف پردھان منتری، اور نائب ڈپٹی وزیر اعظم جو وزیر خارجہ، وہ بھی 1/12، 3 1/12 ہی فیصلہ کرائیں گے انشاءاللہ اسلام آباد ایکارڈ میں، جبکہ 1/12 طیب رجب اردوغان ہیں ترکیہ کے، اس میں ہے شانہ بشانہ، لیکن فیصلہ ادھر نہیں۔ شی جی پنگ 1/12 اس میں ہے، لیکن فیصلہ ادھر نہیں، اور فیصلہ ادھر ہی ہوگا اللہ کے حکم سے، جس میں اور رسوائی ہوگی۔ او ساڈے جڑے پاجی نے، او یار او نام لینے نے تسی، وہ جڑے ایک نریندر مودی نے، ایک نیتن نے، جی 3rd ورلڈ وار نہیں لگے گی، جون سے دنیا کھلے گی، یہ 2 باتیں یاد رکھنا، بہکاوے میں نہ آنا۔ اور ایک اور بات بتا دوں، پگ ساڑھے سر ہی ہے اللہ دے حکم نہ۔ بہت شکریہ خان صاحب آپ کے وقت ہے۔ کوئی آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں، اپنا ذائچہ اپنا بنوانا ہے، پوچھنا ہے، یا کچھ ایسے معاملات ہیں زندگی کے جو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، تو خان صاحب کا نمبر آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے، 0315 412 1918۔ جھجکنا نہیں ہے، شرمانا نہیں ہے آپ نے رابطہ کرنے میں، اپنا نام اور عمر اور سوال اس پہ بھیجیں، خان صاحب آپ سے براہ راست بات کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔